فلم کی شروعات میں ہم 14 سال کی ایما کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے کالج میں سب سے مشہور ہوتی ہے۔ ایما اپنی باپ کے ساتھ ہی رہتی ہے کیونکہ اس کی ماں کے کچھ وقت پہلے بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ ایما کے باپ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ اور غصیلے بھی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایما اپنے باپ کے لیے جوس لے کر آتی ہے، تبھی اس کے باپ اس سے کہ اس کا سوتیلا بھائی لوکاس اس کے گھر پر رہنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سن کر ایما کو بالکل بھی پسند نہیں آتا کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد ایما اپنی جیپ لے کر نکل جاتی ہے اور راستے میں اپنے دوست صوفیا کو پک کرتی ہے۔ کالج پہنچنے کے بعد وہ دونوں ولیم سے ملتی ہے جو کہ صوفیا کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کے درمیان کسی چیز پر بحث ہو جاتی ہے، اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایما بہت خوبصورت اور سٹائلش ہونے کے باوجود اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنے کالج کے کسی لڑکے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم ایما کو اپنے کلاس میں دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کسی ٹاپک پر بحث کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باتیں سن کر باقی بیٹے کلاس میں سب لوگ بہت زیادہ بور ہو رہے تھے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب لوگ ایما کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بس جا کر یہ چپ تو ہوئی نا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سب اسٹوڈنٹ کو اپنا رزلٹ ملتی ہے اور جب ایما اپنی رزلٹ دیکھتی ہے نا تو ان کی پھٹ جاتی ہیں کیونکہ ایما کو ڈی گریڈ ملا ہوتا ہے اور ایما یہ دیکھ کر سوچتی ہے کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑنے جا رہی ہے۔ تب گھر آنے کے بعد ایما دیکھتی ہے کہ اس کا سوتیلا بھائی لوکاس بھی آیا ہوا ہے جو کہ ایک ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں کرتی ہیں۔ رات کو ڈنر کرتے وقت ایما کے والد کو ایما سے رزلٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس پر ایما کہتی ہے کہ اب تک اس کا رزلٹ نہیں آیا، میں اس پر اپنے ٹیچر سے بات کر لوں گا۔ اگلے دن ایما صوفیا کے ساتھ ملتی ہے اور ایک پلان بناتی ہے جس سے اس کے مارک بڑھ جائے۔ تبھی ایما اپنے ٹیچر اور ٹیچر نکی آپس میں چکر ملاتے ہیں جس سے ان دونوں کے مارکس بڑھ جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن اس کے کالج میں ایک نئی لڑکی آتی ہے۔ ایما اور صوفیا ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں بہت اچھے دوست بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ٹائی ایما کے گھر ایکسرسائز کرنے کے لیے آتی ہے۔ وہاں پر ایما ٹائی کو سمجھاتی ہے کہ تو ان لڑکوں سے دور رہنا جو آپ کو دیکھ کر اپنے چھوٹے لڑکوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد لوکس بھی وہاں آتی ہے۔ پھر ایما وہاں جا کر ان کو بتاتی ہے کہ ٹائی کو کیسے ان لڑکوں سے دور رہنا ہے، لیکن لوکاس ایما کی ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا کیونکہ ان کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ پھر رات کو سبھی لوگ ایک پارٹی میں جاتے ہیں۔ وہاں ٹائی کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جس کا نام ڈیوڈ ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان کچھ وقت کے لیے بات ہوتی ہے۔ پھر ٹائی جو ہے نا وہ ڈیوڈ کو پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف ڈیوڈ کو ٹائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایما کو پسند کرتا ہے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد ڈیوڈ ایما کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں ڈیوڈ ایما کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس طرح ان کو کس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایما کو یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں تھی، ان کو غصہ آتا ہے اور کار سے باہر نکل جاتا ہے۔ چونکہ اب ڈیوڈ کی انا سامنے آتا ہے اس لیے اس نے ایما کو بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تبھی ایما وہاں سے اکیلے گھر جانا چاہتی ہے۔ اس دوران ایک چور آ جاتا ہے اور اس کے ماتھے پر پستول رکھتا ہے۔ چور ایما سے پرس اور موبائل لے لیتا ہے۔ اب ایما کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ پرائیویٹ ٹیلی فون سے اپنے بھائی لوکس کو فون کرتی ہے تاکہ اسے اس کی ہیلپ کرے۔ اس کے بعد لوکاس ایما کو لینے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن ایما ڈیوڈ کے بارے میں ٹائی کو بتاتی ہے۔ ٹائی یہ سن کر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایما ٹائی سے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک اچھا لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔ اگلے دن ایما کالج میں کرسٹل نامی لڑکے کو دیکھتی ہے۔ ایما اس کو دیکھ کر اس کے تن من میں آگ لگ جاتی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح پٹانا ہے۔ پھر ایما بال پن نیچے گرا کر کرسٹل کو اشارہ کر دیتی ہے۔ کرسٹل بھی ان کی حرکات کو سمجھ جاتا ہے۔ پھر ایما کرسٹل کو شام کی پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے۔ پھر ایما شام کی پارٹی کے لیے تیار ہوتی ہے اور جیسے ہی نیچے آ جاتی ہے لوکاس اس کو دیکھ کر دیکھتا رہ جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں کرسٹل بھی آ جاتا ہے اور وہ ایما کو اپنے ساتھ پارٹی میں لے جاتا ہے۔ اب لوکاس کو یہ سب دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ایما کسی اور کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے۔ تب وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں ایما کی خیال رکھنے کے لیے پارٹی میں چلا جاتا ہوں، اور یہ بول کر وہ بھی ایما کی پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ ایما ڈانس کرتے ہوئے وہاں ٹائی بھی آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دیکھتی ہے پارٹی میں لوکاس بھی آ جاتا ہے۔ پھر تینوں ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں۔
अगले दिन इमा और लोकस आपस में बातें करते हुए तभी लोकस की माँ की फोन आता है, लेकिन लोकस अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो इमा को कहती कि मेरी माँ से झूठ बोल दो कि वो घर पर नहीं है। उसके बाद इमा क्रिस्टल को फोन करती है और शाम के लिए गप्पा गप करने के लिए घर पर बुलाती है। तभी इमा एक पार्लर को भी बुलाती है ताकि वो अच्छी तरह इसको तैयार करके शाम के लिए बिल्कुल रेडी कर दे। उसके बाद क्रिस्टल इमा के घर आता है और दोनों साथ में मिलकर मूवी देखती है। तभी इमा क्रिस्टल को गप्पा गप करने के लिए हिंट देती है, लेकिन क्रिस्टल को इनकी कोई भी हरकत समझ में नहीं आता। वो ये सोचकर कि इमा को कोई दिमागी मसला है, इसलिए वो इमा को बाय बोलकर और चला जाता है और इसी तरह इमा अपनी प्यास बुझाने की हिस्सा अधूरी रह जाती है। अगले दिन इमा अपने दोस्तों को रात की सारी कारगुजारी बयान करती है, जैसे सुनकर उनका फ्रेंड उन पर हंसता है और इमा को बोलता है क्या तुम भी वकूफ हो। ये सभी बातें करते हुए उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है, सीधा फुटपाथ पर चला जाता है। वो बड़ी मुश्किल से कार को एक साइड पर रोकती है। उसके बाद डियन और उसका फ्रेंड एक दोनों को किस करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ देखकर इमा की प्यास दोबारा जाग जाता है और वो सोचती है कि अब उसे बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। अगले दिन कुछ लड़के मिलकर टाई को परेशान कर देते हैं और क्रिस्टल वहां पर आकर उसे बचा देता है। अगले दिन कॉलेज में टाई ये बातें सबको बताती है। जैसे ही कॉलेज में चारों तरफ टाई और क्रिस्टल की बातें शुरू हो जाती है। ये देखकर इमा को थोड़ा जलन होता है, क्योंकि अब तक कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की वो थी। उसके बाद टाई उनके घर चली जाती है। टाई लोकस के साथ खेलती है, तभी इमा आकर टाई को अपने साथ ले जाती है। फिर टाई बातों बातों में इमा से कहती है कि मुझे आपके भाई लोकस से प्यार हो गया है और तुम्हें उसे पटाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। उस पर इमा कहती है कि लोकस कोई अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का कोई मैच भी नहीं है। ये सुनकर अब उनको लगता है कि इमा मुझसे जलती है, क्योंकि अब तक इमा कॉलेज की सबसे मशहूर थी और अब मैं मशहूर हो गई। टाई इमा पर बहुत गुस्सा करती है और उनको ड्राइविंग लाइसेंस में फेल होने पर उनका मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। शाम को इमा लोकस के साथ बैठी होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है कि उनको कैसे बताए। दूसरी तरफ लोकस भी इमा को बहुत पसंद करता था, लेकिन अभी तक उन्होंने इसे कुछ भी नहीं बताया था। उसी शाम इमा लोकस के साथ मिलकर उनके पिता की एक अहम फाइल पर काम कर रही होती है। काम करते हुए इमा से कुछ गलती होती है, इस वजह से उनके फादर के एम्प्लॉय इन पर गुस्सा हो जाता है। इस वजह से इमा को भी गुस्सा आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लोकस इमा के पास चला जाता है और उनको मनाता है। फिर बातों बातों में वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं। वहाँ पर हम मिस्टर ग्रेट की शादी देख रहा होता है और साथ में टाई भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख रहा होता है और उसके बाद इमा और क्रिस्टल भी एक दूसरे को किस करते हैं और उसी के साथ फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।